ران صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ 28ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کی اچانک سے بات آ گئی، وفاقی وزراء جو نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں انیشیٹ انہوں نے ہی کیا ہے اس معاملے کو، اور اب ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہیں۔ ایم کیو ایم کو جو اعتماد دیا گیا تھا وزیر اعظم صاحب کی جانب سے کہ 28ویں ترمیم میں یہ آگے جا کے دیکھ لیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کو فل پتہ ہے کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے اور ہمارے ساتھ کمٹمنٹ جو ہے وہ اچھے لیول پہ ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا یہ ساری باتیں جو آج مصطفیٰ کمال صاحب نے کہی، اگر ہم کل کے پروگرام کو دیکھیں تو یہ ساری باتیں میں نے کہا تھا کہ اسلام آباد سے میں آ رہا ہوں اور اسلام آباد میں یہ چیزیں کر دیجیے۔ اب 28ویں آئینی ترمیم جو ہے نا، 27ویں آئینی ترمیم کرنے والی 4 جماعتیں جو ہیں وہ پھنس گئی ہیں۔ اچھا، صوبوں کے معاملے پر مسلم لیگ نون راضی نہیں ہے، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ میں نے بہت پہلے یہ خبر دی تھی پنجاب میں 4 صوبے بنیں گے، لاہور، فیصل آباد، ملتان اور پنڈی، یہ 4 صوبے پنجاب کے۔ کے پی میں 2 صوبے ہیں، 3 کی بات ہو رہی ہے لیکن ابھی تک 2 صوبے فائنل ہیں۔ اچھا، سندھ کے اندر 2 صوبے، بلوچستان میں 4 صوبے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو یہ 12 صوبے ہاں جی بن جاتے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی کو کسی صورت میں سندھ کی تقسیم، سندھ میں صوبے منظور نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی کے کریڈٹ میں 2 چیزیں تھیں، 73 کا آئین، 18ویں ترمیم۔ 73 کا آئین تو 27ویں آئینی ترمیم میں گیا کافی حد تک۔ اچھا، تبدیلی ہونی چاہیے آئین میں، کوئی شک نہیں اس میں، جو چیزیں غلط ہیں وہ ٹھیک ہونی چاہیے، جو ٹھیک ہیں ان کو مزید بہتر کرنا چاہیے، وقت کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ 18ویں ترمیم جس پہ بڑا نعرہ لگا تھا، اس پر کل کی شٹ اپ کال دے دی گئی ہوئی ہے، انہیں مل گئی ہوئی ہے جس نے بھی 18ویں ترمیم پر اور صوبوں پر پھڈا ڈالنا ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو آج کہا ہے کہ 18ویں ترمیم کو اگر تبدیل کیا جائے گا، رول بیک کیا جائے گا تو ہم اس کے ساتھ ہوں گے، ہم اس کے حق میں ہوں گے۔ مصطفیٰ کمال صاحب کی جماعت اچھے خاصے ووٹ رکھتی ہے، سینٹ میں بھی اور پارلیمنٹ قومی اسمبلی کے اندر بھی۔ اب پیپلز پارٹی جو ہے اس کو جو سوٹ کرتا تھا اس نے وہ کر لیا، اس کے بدلے میں پیپلز پارٹی کو ایک وزیر اعظم شپ بھی مل گئی، دوسری کی وہ آس لگا کر بیٹھے ہیں، تیسرے پہ وہ کام شروع کر چکے ہیں۔ یہ میں آپ کو بالکل جو چیز ہے، اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ چاہتی ہے کہ 18ویں ترمیم ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ وفاق میں بھی وہی ہیں، پنجاب میں بھی وہی ہیں۔ اگر ختم بھی ہو جائے گی، جتنے فنڈ چاہیے ہوں گے وفاق سے انہیں پھر بھی مل جائیں گے کسی نہ کسی زمن میں، اگر نہیں بھی ہو۔ اب پیپلز پارٹی کسی صورت میں نہیں چاہتی۔ اچھا، اب نون لیگ کا پھٹا کہاں پڑے گا؟ وہ صوبوں کی تقسیم نہیں چاہتی، وہ کس طرح چاہیں گے کہ پنجاب میں 4 صوبے بن جائیں؟ جی، پنجاب میں وہ کسی صورت نہیں چاہیں گے، پاور شیئرنگ تو نہیں چاہیں گے۔ ٹھیک، آگے آپ آ جائیں، اس میں صرف ایک سیاسی جماعت ہے جس کو سب سے زیادہ یہ سوٹ کرتا ہے، وہ ہے تحریک انصاف۔ تحریک انصاف کبھی بھی صوبوں کے خلاف نہیں جائے گا۔ بلدیاتی نظام بھی سوٹ کرے گا ان کو، جو ہے اس وقت جو الیکشن ہوئے ہیں وہ کے پی میں تو ہوئے ہیں، بلدیاتی نظام بھی ان کو سوٹ کرتا ہے، ان کو یہ صوبوں والا معاملہ بھی سوٹ کرتا ہے، لیکن این ایف سی ایوارڈ کا معاملہ، این ایف سی پہ وہ چیخیں گے، این ایف سی پہ وہ سٹینڈ لیں گے، لیکن ان کا سب سے کم جو ہوگا نا، سب سے تھوڑا جو معاملہ ہوگا ان کا رسک ہوگا نا، باقی بچارے ویسے تو آئی شکنجے میں۔ اب وہ 4 جماعتیں جنہوں نے ووٹ لیے تھے، مثلا اے این پی کس لحاظ سے جائے گی اس معاملے پہ، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ آ جائیں باپ پارٹی، اسی طرح آپ آ جائیں پیپلز پارٹی، اسی طرح آ جائیں مسلم لیگ نون۔ یہ 4 جماعتیں کوئی ایک پہ متفق تھا، دوسرے پہ نہیں ہے، کوئی دوسرے پہ ہے تو تیسرے پہ نہیں ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ نئے صوبے جو بنیں گے ان کے لیے طریقہ کار تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہی بات آج مصطفیٰ کمال صاحب نے کہی ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ محتاجی ختم کریں گے، بلیک میلنگ ختم کریں گے 28ویں آئینی ترمیم میں، کہ جناب یہ جو ہوتا ہے نا کہ مجھے نہ دیا ووٹ تو میں ایسے کر دوں گا، مجھے نہ دیا تو میں ایسے کر دوں گا، مجھے نہ دیا تو ایسے کر دوں گا، ہم یہ کر دیں گے۔ اب اصل یہ جو اکثر ہم سنتے ہیں نا، اور کل بھی ایک سوال ہوا تھا، آپ نے کیا تھا کہ کیا تحریک انصاف تحریک چلانے جا رہی ہے، تو آواز آئی تھی کہ جی ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ بھائی وہ بھی دیکھ رہے ہیں
وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ذرا کہیں یہی تحریک نہ چلانا شروع کر ذرا دیکھ رہے ہیں کہ ان کے آپس میں کیا پھٹے بازی شروع ہوتی ہے، ان کے آپس میں کیا چیزیں شروع ہوتی ہیں. مطلب مسلم لیگ نون کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، پیپلز پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، اب آہستہ آہستہ جو ہے آپ باقی لوگوں کو بھی دیکھیں گے، وہاں سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی. تو پہلے چیزوں کو توڑا جاتا ہے. کسی وقت بھی پاکستان کے طاقتور حلقوں سے تحریک انصاف کے مذاکرات ہو سکتے ہیں. وہ تو چاہتے مذاکرات ان سے ہے نا، وہ تو کسی اور سے نہیں چاہتے. تو جب ایک بندے کو سوٹ ہی ایک چیز کر رہی ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، اب یہ معاملات جو ہے یہ جماعتیں گئی ہیں پھنس، وہ کہتے ہیں نا جان آگی شکنجے بچ نکلے گی میں. اب جنہوں نے 27ویں آئینی ترمیم پہ بڑے بنگڑے ڈالے تھے تو اب بنگڑے ختم ہو گئے ہیں. اب وہ پریشان بیٹھے ہیں کہ اگر واقعی 28ویں آئینی ترمیم جس کی فیصل واڈا نے بھی انہوں نے سب سے پہلے اور آج یہ جو بات کر رہے ہیں نا مصطفیٰ کمال صاحب، یہ مصطفیٰ کمال صاحب بات کر رہے ہیں یا کروائی جا رہی ہیں؟ کنوے کر رہے ہیں، کنوے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کچھ اور لوگ بھی کنوے کریں گے. اب ان ساری چیزوں میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ کام پہ گیا جی. ران صاحب میں نے ثاقب صاحب کی طرف جانا ہے، مجھے یہ بتا دیں کب تک متوقع ہے، آپ کی کوئی بات ہوئی ہے، کوئی آئیڈیا، کوئی تجزیہ؟ یہ اتنی تیزی سے آنی ہے جتنی 27 میں آئی تھی. اچھا، کم تیزی نہیں ہونے جائے. دسمبر میں بھی آ سکتی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں دسمبر اچھا موسم ہے، بڑا اچھا موسم ہے. یا ہیپی نیو ایئر بھی ہو سکتا ہے، دیکھیں اگلے ہفتے بھی آ سکتی ہے. اچھا، اور یہ نومبر جو ہے نا، اتنی ارجنسی ہو سکتی ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے. آپ غور کریں نا، باقی لوگوں نے اپنا حصہ لے لیا. اصل تو اس ترمیم میں دیکھیں، ایک بات کسی کو اچھی لگے بری لگے، اس 27ویں آئینی ترمیم میں ایک چیز پر کسی نے بحث نہیں کی اور وہ اچھی بات ہے، وہ ہے قومی مفادات، قوم کا مفاد، پاکستان کی حفاظت، پاکستان کے استحکام. اس پر سب کہتے ہیں ٹھیک ہے جی. بات ہو رہی تھی صدر پاکستان کے استثناء پر، بات ہو رہی تھی دیگر معاملات پر. تو وہاں پہ جنہوں نے لیا ہے تو اس کے بدلے کچھ دے نا بھائی. جنہوں نے جو لیا ہے اس کو اب یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ لقمہ آ جائے کہیں سے کہ جناب کو 2 سال 2.5 سال یا 3 سال اسمبلی کی مدت بھی بڑھا دی جائے. یہ بھی آ سکتا ہے کہ ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر اگر آپ نے ایسا کرنا ہی ہے. نہیں تو پھر آپ اس پہ اس لفظ پہ معذرت کیوں کر رہے تھے؟ اگر مدت ہی بڑھا دی جائے گی تو دیکھ میں اس لیے کہہ رہا ہوں. لیکن اگر کسی نے ران صاحب اس پہ بھی بات ہوگی کہ مینڈیٹ اتنے سالوں کا لے کے آپ آئے ہیں، چاہے مینڈیٹ پہ جتنے بھی سوالات ہوں، تو کیا اسی اسمبلی کے لیے یہ فیصلہ کرنا چاہیے یا آگے سے کرنا چاہیے؟ اس پہ بھی خیر بات ہو. ویسے تو غوری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری لڑائی پالیسیوں کے اوپر تھی، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پالیسیوں کے اوپر ہی ان کی نون لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے اس وقت جو ہے دوریاں ہیں، اتنی دوریاں ہوں گی جتنی خان صاحب کے ساتھ تھیں یا بانی پی ٹی آئی سے تھیں؟ اچھا، ان کے ساتھ دوریاں تھوڑی تھیں، آپ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ دوستی نہیں تھی نا. اچھا، ان کے ساتھ دوستی بری تھی، یارانہ تھا. مولانا صاحب نے میاں نواز شریف کے ملک سے باہر جانے میں مولانا صاحب کا بڑا اہم کردار ہے. عمران خان کی حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں مولانا صاحب کا بڑا اہم کردار ہے. اس حکومت کو تبدیل کرنے میں مولانا صاحب پورے استعمال کیا گیا مولانا صاحب کو. پھر اس کے بعد آنے والے جو جتنے معاملات تھے، لیکن مولانا صاحب کے ساتھ پہلا ہاتھ ہوا الیکشن میں، جب مولانا صاحب کی جماعت خود کہتی ہے کہ ہمیں تو انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ بھی نہیں تیار ہوئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا ہاتھ ہوا، جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا نہیں کیا. پھر تیسرا ہاتھ مولانا صاحب سے پھر انہوں نے کر دیا. اس وقت جب کے پی کے میں الیکشن تھا، کہا گیا کہ انہوں نے خود کہا نا ہمارے پروگرام میں کہ ان لوگوں نے کہا آ کے کہ جناب آپ پٹیشن دائر کریں، یہ ہو جائے گا. علی امین گنڈا پور والا معاملہ، علی امین گنڈا. اس کے بعد مختلف ادوار میں آپ دیکھیں یہ سارا کچھ ہوتا رہا.